بچوں گا. کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، یہاں بچو گے؟ کہہ رہا نہیں، آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا. اور پہاڑ پر چلتا رہا. میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نہ چڑھتا تو شاید پہاڑ پر جاتا. اس کے چڑھنے سے پہاڑ بھی ڈوب گیا جی. اور ایک مرتبہ اتنا پانی چڑھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا. کہا نہیں، اس کا عمل غیر صالح ہے، تمہارے ساتھ رہنے کا اہل نہیں ہے یہ. پروردگار عالم نے حضرت نوح کو تسلی دی. عزیزان گرامی، حضرت نوح کی زندگی ہدایت کے بعد ایک مرتبہ، طوفان کے بعد ایک مرتبہ نئی ہدایت کا سلسلہ. اور یہاں حسین وارث نوح ہے. وہ کشتی ڈوب جائے گی لیکن دوبارہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہوگا جسے زینب کہا جاتا ہے. اس لیے کہ وراثت کیسے مکمل ہوگی؟ طوفان کے بعد تو پھر عسر کے بعد تو یسر آنا چاہیے، طوفان کے بعد تو آسانی آنی چاہیے، بربادی کے بعد تو آبادی آنی چاہیے. لہذا وہاں دو مرحلوں میں حضرت نوح کی زندگی ہے. یہاں وارث نوح کی زندگی بھی دو مرحلوں میں ہے. ایک خون کے دریا میں ڈوبنے کا مرحلہ ہے اور ایک مرتبہ پھر ابھرنے کا مرحلہ ہے. اور یہ ڈوب کر ایسے ابھرتے ہیں کہ پھر قیامت تک ابھرے رہیں گے. کہ وہ 2500 سال تک ہدایت دیتے رہے. حسین کی ہدایت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے قیامت تک، اور نہ جانے قیامت کب آئے گی. حسین ابن علی کے نظام ہدایت برقرار رہے گا. عزیزو، ایک منزل اور آگے آ جائیے. السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. سلام ہو خلیل خدا ابراہیم کے وارث حسین ابن علی پر. کیا ہے حضرت ابراہیم جو حسین وارث ابراہیم قرار پائیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور آپ کی فداکاریاں تاریخ میں منفرد ہیں. بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ دو ہی قربان گاہیں ہیں راہ توحید میں. ایک قربان گاہ منا اور ایک قربان گاہ کربلا. ایک در حقیقت وہ سرزمین کے جہاں ابراہیم قربانی دے رہے ہیں، وہ بھی سب کچھ دے رہے ہیں، اپنا مال بھی، جان بھی، اولاد بھی. اور یہاں امام حسین بھی قربان گاہ بنا رہے ہیں جسے کربلا کہتے ہیں. حضرت ابراہیم کے لیے بڑا سخت تھا بت توڑنا. ابراہیم پتھر کا بت توڑ رہے ہیں، حسین نظریات کے بتوں کو توڑ رہے ہیں. حسین ابن بت در حقیقت کسی ایک مورتی کو نہیں کہا جاتا، باطل نظریے کو بت کہا جاتا ہے، غلط نظریے کو بت کہا جاتا ہے. اور جب یہ بت انسان توڑ دے تو پھر یہ حسینی بن کر سامنے آتا ہے. اے ابراہیم، تمہارے تو اپنے گھر میں بت بن رہے ہیں، تم یہ بت خانے کے بتوں کو کیوں توڑ رہے ہو جا کر؟ کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟ چلے گئے، جب سارا شہر خالی ہوا، تہوار منانے کے لیے گیا تو حضرت ابراہیم بت خانے میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے چھوٹے چھوٹے بتوں کو عیب دار بنایا. کسی کا کھوا کاٹا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی جی. مختلف بتوں کو طرح طرح کے عیب میں ڈال کر ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی. یہ بھی انداز ہے نا ہدایت کا. نبی تو کہتے ہی اسے ہے جو عقل کو اور ضمیر کو بیدار کرتا ہو. کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہوتے. کہا تم تو اللہ کو مانتے ہو مگر ماننے میں غلطی کا شکار ہو گئے. اب ہم تمہیں رخ دینا چاہتے ہیں کہ کون اللہ ہے. اب جیسے ہی آ کر دیکھا تو سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے. ایک بڑا بت ٹھیک تھا، اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی تھی. تو کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے. بھائی ابراہیم کو تم نے دیکھا ہے جو اس پہ الزام لگا رہے؟ کہنے لگے نہیں، نظریہ بتاتا ہے کہ انہی کا کام ہے. معلوم ہو گیا نا، مومن چھپ کر نہیں رہتا، مومن اپنے نظریے کے ساتھ جیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ تم ہو جائے کہ یہ کس کا کام ہے. کہا نہیں، ہمارا کام ہے. بلا لیا حضرت ابراہیم، تم نے کیا ہے؟ کہنے لگے اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے. کہنے لگے بھائی وہ تو مکھی بھی نہیں جھل سکتا اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، جو اپنے ناک کی مکھی نہیں جھل سکتا وہ تمہارا اللہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے. زمینوں کو بیدار کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا. اے ابراہیم، تمہارے تو چچا بت بناتے ہیں، کارخانہ تمہارے گھر میں ہے، تم جا کے بت خانے کے بت توڑا ہے، اپنے کارخانے کو آگ کیوں نہیں لگاتی؟ تھوڑا سا غور کیجیے. اگر حضرت ابراہیم کے چچا وہ بت ساز ہیں، کارخانہ بت سازی انہوں نے لگایا ہوا ہے، پورا کارخانہ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر لگایا ہوا، بت بنا بنا کر بیچتے ہیں. کہا نہیں، پہلے
بیٹا سے بات کرتے رہے، لیکن پھر دیکھا کہ اگر میں نے یہ بت سازی کا کارخانہ بند کروا دیا تو کوئی اور کارخانہ کھل جائے گا. تو جو ہے کیبلوں کو آگ نہیں لگانی، ٹی ویوں کو آگ نہیں لگانی، خریداروں کا مزاج بدلنا ہے. ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. حضرت ابراہیم یہی تو کر رہے ہیں نا، کہ اگر اس کارخانے کو میں نے توڑ پھوڑ کر دیا. جب انقلاب آیا نا ایران کے اندر، اسلامی جمہوریہ کے اندر، تو سینماؤں کو آگ لگائی جانے لگی. حضرت آیت اللہ خمینی نے تقریر کی، خبردار کوئی سینما کو آگ نہیں لگائے، ہمیں سینما چاہیے. سینما کو کوئی آگ نہیں لگائے، اس میں چلنے والی فلموں کو بدل دو. تو ہمیں کیبلوں سے اور چینلوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، اچھا ہوتے رہیں. ان کا مزاج بدلنا ہے، ان کی سوچ، ان کے طریقوں کو بدلنا ہے. ابراہیم اگر ایک کارخانے کو توڑ دیتے تو دوسرا بن جاتا، تیسرا بن جاتا. کہنے لگے نہیں، میں خریدار کو بدل دیتا ہوں. جب بتوں کا خریدار ہی نہیں رہے گا تو کارخانے تو خود ہی بیٹھ جائیں گے. اب خریداروں کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے حضرت ابراہیم، اور وہی مزاج وارث ابراہیم کا ہے. میرے مولا اگر چاہتے تو ایک مرتبہ یزید کا مقابلہ کر کے معاملے کو تمام کر دیتے. کہتے میں لڑنا چاہتا ہوں. میرے مولا نے کربلا بسائی، کہنے میں نہیں، میں قیامت تک کے یزیدی کارخانوں کو مٹانا چاہتا ہوں. اور یہ یزیدی کارخانے جب مٹیں گے کہ جب یزید کی طلب ختم ہو جائے گی. مزاج کو بدلنا چاہتا ہوں، کوئی نہ جائے اس کی طرف، اس کی طلب نہ رہنے پائے. حسین ابن علی نے اسی انداز سے وارث ابراہیم ہونے کا ثبوت دیا. اب ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے جب سب کچھ توڑ پھوڑ کر دی تو کہا کہ آپ نے